ہیں وسیع و ریز پھولوں اور پھلوں سے لدے باغات، عظیم الشان کتب خانے، شفاف اچھلتے کودتے رقص کرتے پانی کے فوارے اور بہتی نہریں، دربار شہنشاہی سے عام محفلوں تک سجتی ہر محفل میں علم الکلام، فلسفہ، تاریخ و مذہب پہ کئی کئی ہفتوں تک جاری رہتے مباحثے اور مکالمے۔ درج ہے کہ صرف اس ایک نقطے پر کہ قرآن خالق کی زبان سے ادا ہوتے کلام کے باعث مخلوق ہے یا خالق، کئی عقلی دلیلوں، تعویلوں اور منطقی بحثوں پہ برسا برس کوئی بھی ایک فریق دوسرے کو قائل نہ کر سکا، اور علم کی اس معراج کو چھوتے اس بغداد میں اگر کوئی امام مالک یا امام ابو حنیفہ کی طرح سچی بات کرتا، کلمہ حق بلند کرتا، تو اس کا انجام بھی امام احمد بن حنبل کی طرح ہوتا، جن کے جسم پہ کوڑوں کی بارش کے بعد خون کے فوارے ابلنا شروع ہوئے تو خلق خدا گم سم اور ممبر و مسند پہ بیٹھے علماء قرآنی آیات کا ورد کرتے رہے۔ ایسے میں کہیں بغداد کے بلند و بالا میناروں سے اذان کی صدائیں بلند ہوئیں اور نماز کے لیے صفیں مرتب ہونا شروع ہوئیں، تو کہیں پیچھے کسی کونے میں زخموں سے چور لہو لوہان زنجیروں میں جکڑے امام حنبل بھی خود کو گھسیٹتے ایک صف میں ادائیگی نماز کے لیے بڑی مشکلوں سے خود کو سنبھالتے شدید درد اور اذیت کی حالت میں جا کھڑے ہوئے۔ تو ایک شخص نے جو کہ دربار خلافت تک خصوصی رسائی کے باعث بہت بڑا مرتبہ رکھتا تھا، وہ پلٹ کے حقارت سے امام احمد بن حنبل کو اس نے دیکھا اور چیخ کے کہا کہ تمہارے جسم کے تو ایک ایک حصے سے خون ٹپک رہا ہے، تم تو وضو کی حالت میں نہیں غلاظت میں لتڑے ہو، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ امام احمد حنبل نے سر اٹھا کے دھیمے لہجے میں جواب دیا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قاتل نے خنجر چلایا تھا تو انہوں نے بہتے خون میں غسل کرتے نماز کی امامت مکمل کی تھی، اور کون ہے جو نماز ادا کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے؟ لیکن کون تھا جو امام حنبل یا تب کسی اور کی بات سنتا؟ اور پھر ایک روز تو لوگوں نے ادھر ادھر بھاگتے پکارتے چیختے اس دیوانے کو بھی دبوچ لیا جو کہ پتھر کھانے اور گالیاں سننے کے باوجود بار بار کسی ویرانے سے یوں نکل کے بغداد شہر کا رخ کر لیتا جیسے اسے کوئی کہہ رہا ہو کہ جو کچھ تم جانتے ہو، دیکھ سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، دوسرے لوگوں کو بھی خبردار کر دو، شاید وہ تمہاری بات سمجھ سکیں، جان سکیں۔ تاریخ کے صفحات بیان کرتے ہیں کہ شہر کے لوگ سب جمع ہو کے جب اسے مار رہے تھے تو وہ پاگلوں کی طرح آسمانوں کی طرف دیکھتا چیخ رہا تھا کہ مہلت ختم ہو چکی، بھاگو، جا کر میدانوں میں استغفار کرو، توبہ کرو، سجدوں میں گر جاؤ۔ لوگ کہہ کے لگاتے اس پاگل کو مارتے جاتے تھے، اور عین انہی لمحات دور سے دھول اڑاتا ہلاکو خان کا لشکر شہر کی حدود عبور کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ دیوانہ کون تھا اور پھر اس کا کیا بنا، لیکن خدا جانے کیوں آج اس کا یہ قصہ مجھے ان کہکوں اور غرور کے مارے انسانوں کے تکبر خاک میں ملنے کے بعد کیوں یاد آ رہا ہے، جو صرف چند روز پہلے، چند گھنٹوں پہلے تک شاید حقارت سے کہہ رہے تھے کہ ہم دیکھیں گے کون مائی کا لال ہم سے ہمارے جرائم کا سوال پوچھنے کی ہمت یا جسارت رکھتا ہے۔ اس ملک میں آمریت نے اپنی جان بچانے کے عوض اس قوم کا جو آج چینی، بجلی، آٹے، گیس، پانی کے لیے ترستی ہر روز بارود کا دھواں بن کے اپنی زندگیاں خود بجھا رہی ہے، آمریت نے اپنی جان بچانے اس قوم کا 1 کھرب، جی ہاں 1 کھرب 65 ارب روپیہ تاوان ادا کیا اپنی جان بچانے کے لیے، اور ان لوگوں کو جنہوں نے پھر شاید ان گزرے 2 سالوں میں جمہوریت کا سورج طلوع ہونے کے نام پہ ریاست کے باقی تن بدن کو بھی شاید گدھوں کی طرح نوچا۔ اور کہتے ہیں کہ صرف ایک مقدمہ جو اس قوم کو جمہوریت کا تحفہ عطا کرنے کے لیے ختم کیا گیا، اس میں 122 ارب روپے کی بدعنوانی تھی۔ 122 ارب روپیہ یعنی 1.5 ارب ڈالرز، جس کے لیے ہم نے کیری لوگر بل کی صورت خود کو بطور ایک قوم، ایک ریاست فروخت کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک مقدمے، صرف ایک بدعنوانی کا قصہ تھا، 1.5 ارب ڈالرز۔ زرداری صاحب نے درست فرمایا کہ کچھ لوگ روز نوحہ لکھتے ہیں، لیکن شاید وہ ایسے لوگوں کی تعداد نہیں جانتے جن کی مضطرب آنکھوں سے صبح و شام آنسو بہتے ہیں، جو اپنے پیاروں کے لاشیں اٹھاتے ہسپتالوں میں درد کی شدت سے چیختے، اندھیروں میں زندگیاں گزارتے، بھوکے ننگے حالات کے مارے اناج کی قطاروں میں دم توڑتے، کبھی فوجی آمروں
اور کبھی مقبول عام جمہوری منتخب قائدین کی طویل زندگیوں کی دعائیں کرتے ہر روز اپنا نوحہ لکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ قطعاً اہم نہیں کہ سیاہ چہروں پہ آج فہرستیں چھپائے جانے کی ہر کوشش میں ناکامی کے بعد مزید کتنی کالک ملتی گئی ہے، کتنے مقدمات کھل گئے ہیں، کس کا کیا فیصلہ ہوگا۔ عام شاید صرف اب یہ بات ہے کہ اگر اسی حکومت کا وزیر اعظم یہ اعلان کرتا ہے کہ اگر میری بیوی پہ الزام ثابت نہیں، مقدمے کا فیصلہ بھی نہیں، اس کے بارے میں صرف یہ طے ہو جائے کہ اس کا نام ہی این آر او سے فائدہ اٹھانے والوں کی فہرست میں کہیں موجود تھا، تو میں وزارت عظمیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں گا، تو پھر اسی وزیر اعظم کی کابینہ میں ان کے پاسبان رحمان ملک صاحب اور دنیا بھر میں اعلیٰ ترین اقدار کا درس دیتے ہمارے انتہائی محترم سفیران گرامی سمیت دیگر وہ تمام شخصیات جنہیں اپنے وزیر اعظم کے اس بیان کے بعد خود بخود اپنی برطرفی کے احکامات جاری ہونے یا نہ ہونے دونوں صورتوں میں اس اخلاقی بنیاد پہ، معاف کیجئے گا، مجھے موجودہ حکمرانوں کے تذکرے کے دوران بھی کبھی کبھار مجبوراً لفظ اخلاق کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ انہیں اپنے عہدوں سے الگ ہو جانا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم نے ایسا کہہ کے انہیں پیغام دیا ہے کہ میری طرف سے برطرفی یا نکال دیے جانے کے اعلان سے پہلے خود استعفیٰ دے دو۔ این آر او جاری ہونے سے پہلے 708 افراد کے نام ای سی ایل ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں شامل تھے، جن میں سے 368 افراد کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری تھے۔ یہ سب این آر او جاری ہوتے ہی یہ وارنٹس واپس لے لیے گئے، اور میں اب دیگر نوحہ پڑھتی قوم کی طرح دوبارہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ کے فعال ہو جانے کے احکامات کا بھی منتظر ہوں کہ ہر شخص کو اب یہ دھڑکا ہے کہ ماضی کے مفرور اب پھر گزرے 2 سالوں کے دوران اپنی دولت کے انبار میں مزید کئی گنا اضافوں کے بعد پھر بھگوڑوں کا روپ دھار کے بھاگنے ملک سے فرار کی کوشش کریں گے۔ دولت نکلوالی گئی تو وہ دولت بینک اکاؤنٹوں سے کیسے واپس آئے گی؟ 1,65 ارب روپیہ۔ یہ دلیل کہ زرداری صاحب کو آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہے، لیکن انہی مقدمات میں ان کے ساتھیوں کو عدالتوں میں جانا پڑے گا۔ ایک ہی جرم کا مرتکب اگر ثابت ہو گئے تو دیگر ملزمان کو ہتکڑیاں لگیں گی، سزائیں ہو جائیں گی، اور زرداری صاحب کو اپنے عہدے کی باعث کچھ نہیں کہا جائے گا یا پوچھا جا سکے گا، لیکن جو ہی وہ اپنے عہدے سے الگ ہوں گے مقدمات پھر انہیں جا کے دبوچ لیں گے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کسی گاؤں کے ایک باغ میں چند شریر لڑکے پھل توڑنے مالی کے ہاتھ پکڑے جائیں، اور ایک لڑکا پھل چرا کے درخت کے اوپر چڑھ جائے اور بولے کہ میں چونکہ اوپر درخت پہ جا کے بیٹھ گیا ہوں تو مجھے اپنی جگہ اپنے مقام کا تحفظ حاصل ہے، اس لیے مالی مجھے سزا نہیں دے سکتا، اور نیچے مالی اس کے ساتھیوں کی پٹائی کرتا انتظار میں بیٹھ جائے کہ وہ شریر لڑکا جو ہی درخت سے نیچے اترے گا پکڑا جائے گا۔ یہ عجیب منطق اور دلیل ہے کہ درخت کے اوپر چڑھ کے اونچے مقام کا تحفظ حاصل کر لیا جائے۔ بھرپور صدارتی اختیارات اور ملک کی بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے باوجود آج زرداری صاحب انتہائی بے اختیار ہو چکے ہیں، اور اختیارات نہ ہونے کے باوجود وزیر اعظم گیلانی مضبوط ترین ہو کے ابھرے ہیں۔ قربانیوں کا موسم شروع ہو چکا، اور صرف یہی عام نہیں کہ کس جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں، یہ بھی ضروری ہے کہ کون سی قربانی قبول ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کا خدشہ جب میں یا مجھ جیسے چند دیگر ساتھی بیان کرتے تو انہیں مختلف تانوں کے ساتھ پھر ایک نئی اصطلاح غیرت بریگیڈ یا غیرت لابی کا نام ان اکابرین کی جانب سے دیا جاتا رہا جن کے لیے یقیناً غیرت، عزت، آبرو ایک گالی کی حیثیت رکھتی ہوگی، لیکن وہ یہ کبھی وضاحت نہیں کر سکے کہ غیرت بریگیڈ یا غیرت لابی کے مد مقابل موجود درباری نورتنوں، قصیدہ خوانوں اور ہر دور میں حکمرانوں کو اس موجودہ حالت انجام تک لانے والوں کا کیا مناسب نام رکھا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم پر اب یہ بھی لازم ہے کہ وہ ای سی ایل کو بحال کرتے ان 12 افراد یا 14 افراد کے نام فوری طور پر اس میں شامل کریں جو گزرے 2 سالوں کے دوران زرداری صاحب کے قریب ترین ساتھیوں میں شمار ہوتے بدترین بدعنوانیوں میں ملوث ہونے کے بعد اس فہرست میں اپنا وجود رکھتے ہیں جو وزیر اعظم گیلانی کو دی جا چکی ہے۔ یہ بیشتر افراد ملک سے فرار ہونے کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، یہ بھی گیلانی صاحب کے علم میں ہے، اور ان میں سے کچھ برطانوی اور کینیڈا کی شہریت اور پاسپورٹس بھی اپنے پاس رکھتے ہیں۔ اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ این آر او زدگان کے نام سامنے آ گئے، کن پہ مقدمہ، کون مستعفی، کون برطرف اور کون باعزت بری، اور کون ملک سے فرار اور کون سلاخوں کے پیچھے، اسے کہنا دسمبر آ گیا ہے۔
ایک وقفے کے بعد این آر او کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے پہ تلی پیٹیشن کے عدالت میں سماعت کے منتظر رویداد خان